الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا واصحاب سیدنا وبنات سیدنا وازواج سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو اور اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو یہ تمنا ہے کہ محشر میں سب کچھ بھولوں لیکن نام احمد کے سوا کچھ بھی مجھے یاد نہ ہو آسماں پہ کیوں نظر آتے ہیں ستاروں کے چراغ آسماں پہ کیوں نظر آتے ہیں ستاروں کے چراغ قدسیوں میں کہیں محفل میلاد نہ ہو حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید ام الکتاب بعیب کتاب لا ریب کتاب میں سے مختصر سی آیہ مقدسہ چھٹے پارے کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی آپ خوش نصیبوں نے سننے کی سعادت حاصل کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ کلمات حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العزت آج کی یہ بابرکت نورانی اور وجدانی محفل ہمارے بھائی محترم جناب محمد عرفان صاحب نے اور دیگر ان کے دوست و احباب نے مل کر اس حسین و جمیل پروگرام کا اہتمام کیا انتظام کیا اللہ تعالیٰ ان کے اہتمام اور انتظام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے میرے بھائی محترم جناب مقصود احمد صاحب اور چودھری تنویر صاحب تشریف فرما ہیں اسٹیج پر محترم جناب الحافظ شہریار اتاری صاحب اور دیگر دوست احباب تشریف فرما ہیں اور آپ سامعین میں کافی دیر سے اس محفل کو کشت زعفران بنا کر بڑی محبت اور پیار سے آپ نے جس طرح ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سنا تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں بھی تھوڑا سا سبق آپ کو سنا دوں میں انشاءاللہ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا زیادہ وقت میں آپ کا نہیں لوں گا مجھے آپ کی تھکاوٹ کا آپ کے مزید پروگرام کا صبح ہر کسی نے اپنے اپنی کاموں پر بھی جانا ہے جمعۃ المبارک بھی ہے اور دیگر مصروفیات بھی ہیں میں زیادہ دیر وقت نہیں لوں گا صرف 3-4 گھنٹے میں آپ سے کلام کروں گا میں آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ اپنا تقریر بعد میں کروں پہلے اٹھ کر آپ سب کو میں سلام کروں اور میں آپ کی پیشانیوں کو چوموں میں پیار کروں
کہ یہ پیشانی کتنی خوش ہوئی ہے. میں نے جب 3-4 گھنٹے کا نام لیا ہے آپ گھبرائے نہیں بلکہ مسکرائے ہیں. اور آپ اٹھ کر دوڑ نہیں گئے بلکہ آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہا سبحان اللہ. آپ نے ہاتھ بلند کر کے کہا سبحان اللہ. اور پیغام یہ دیا کہ قاری صاحب آپ ہمیں وقت کا بتا کر گھبرائیں نہیں، ڈرائیں نہیں، یار کا ذکر کرتے رہیں، رات ختم ہو جائے پر مصطفیٰ کی شان بیان ہوتی رہے. جس کا دل خوش ہو رہا ہے ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. اب ایک اور جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہاتھ اٹھایا سبحان اللہ کہا ذرا 2 قدم آگے آ جائے. شرط میں نے یہ رکھی کہ جس نے اپنی زبان کو ہلایا سبحان اللہ میں ہاتھوں کو بلند کیا 2 قدم آگے آ جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. میں دعا دے رہا ہوں کہ یہ جتنے قدم آپ نے چلائے ہیں اس محفل میں آپ آگے آئے ہیں، میں دعا مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ یہ قدم چلتے چلتے یا مکہ پہنچ جائیں یا مدینے میں پہنچ جائیں. اسٹیج پر میرے معزز مہمانان گرامی بھی تشریف فرما ہے. میں مختصر وقت کے اندر آپ کے ذوق اور محبت کو دیکھ کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے، حضور کی آمد کے حوالے سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تلک 1,24,000 انبیاء بھیجے. آدم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ لیا. آدم علیہ السلام کی باری آئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں سے مشورہ لیا. حضرت نوح علیہ السلام کی باری آئی، قوم پریشان ہوئی. حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کی باری آئی، قوم پریشان ہوئی. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آئے تو نمرود پریشان ہوا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو فرعون نے آرڈر کر دیا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم کہ آج کے بعد جو بیٹی پیدا ہو اسے زندہ چھوڑ دیا جائے اور جو بیٹا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر 90,000 بے گناہ بچہ قتل ہوا. 90,000 بے گناہ بچہ قتل ہوا. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام آئے تو بھائی بڑے پریشان ہو. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہو، بغیر باپ کے، بغیر شادی کے، بغیر شوہر کے، بغیر نکاح کے اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا. تو حضرت مریم جب اپنی گودی میں لے کر اپنے بیٹے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم میں آئے تو قوم نے جب یہ دیکھا قوم ایک دوسرے سے کہنے لگی یہ ہارون، یہ یا اختہ ہارون، ہارون کی بہن ہے، اس نے کیا کیا؟ اور سب نے مخاطب ہو کر حضرت بی بی مریم سے کہا یا اختہ ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن تو نے یہ کیا کیا؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، نہ تیرے خاندان میں کوئی ایسا بندہ آیا ہے کہ جس نے بغیر شوہر کے بچہ پیدا کر دیا ہے. تو اب صاحبان محبت حضرت سیدہ مریم کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا دینے والا تو تو ہے. یا اللہ بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے، بغیر نکاح کے جبریل کو بھیجنے والا تو. جبریل نے کہا کہ لے احبالہ کے غلامن زکیہ، میں پاکیزہ بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. یا اللہ دینے والا تو ہے، قوم میرے اوپر الزام لگا رہی ہے تو میں اب قوم کو کیا جواب دوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مریم گھبرا نہیں، اگر بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہوں تو اسی بیٹے سے ماں کی شان بھی بیان کروا سکتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بول پڑیں ذرا. فرمایا مریم نہ گھبرا،
تو اب میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کروں، لیکن وقت کے دامن کے اندر اتنی گنجائش نہیں۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پاک نبی کریم علیہ السلام کی عزت و عظمت کی آ رہی ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ میں قوم کو کیا جواب دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا مریم نہ گھبرا، اب جیسے میں کہتا جاؤں ویسے تو کرتی جا۔ تو قرآن کریم گواہی دیتا ہے، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم، اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل اس دور کے اندر یہ روایت تھا، یہ رسم تھی، اگر کسی سے کوئی کلام نہ کرنا چاہتا تو وہ منت مان لیتا تھا، وہ نیت کر لیتا تھا کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن کریم گواہی دیتا ہے، خلاق کائنات نے فرمایا مریم اعلان کر دے، انی نظرت للرحمن صومن فلن اکلم اليوم انسیا۔ آپ نے فرمایا آج میں نے منت مانی ہے، آج میں نے منت مانی ہے، صومن فلن اکلم اليوم، آج میں نے روزہ رکھا ہے چپ کا، خاموشی کا روزہ رکھا ہے، میں نے آج کلام نہیں کرنا، میں آپ سے کلام نہیں کروں گی، آپ کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گی۔ تو ساری قوم کہنے لگی مریم ایک تیرے اوپر الزام ہے، دوسرا تو نے منت مان لی کہ میں نے خاموشی کا روزہ رکھا ہے، اب کام تو نے کیا ہے تو تیری صفائی کون دے گا، تیری صفائی کون بیان کرے گا؟ تو حضرت سیدہ مریم نے پھر رب کی بارگاہ کی طرف دیکھا، عرض کیا مولا اب میں نے کیا جواب دوں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مریم جس بچے کو تو نے گود میں اٹھایا ہے، قرآن کریم سن کر ذرا بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ آپ کا اشعار پر، شعر و شاعری پر آپ کا ذوق بڑا ہوتا ہے، لیکن جب قرآن کی باری آتی ہے تو ہم بالکل ایسے ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں عرض کرتا جاؤں آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، الفاظ کی سمجھ آئے یا نہ آئے، معنی کی سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن اتنا تو آپ کو سمجھ ہے نا کہ یہ میرا کلام نہیں، بھائی مقصود کا کلام نہیں، ان دوستوں کا کلام نہیں، قاری صاحب کا کلام نہیں، یہ کلام خود اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کو سن کر آپ اپنی آوازوں کو بلند کیا کریں اور اپنی محبتوں کا ثبوت دیجئے تاکہ پتا چلے کہ یہ نبی کے غلام ہیں، چاہے انہیں مقصد سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، انہیں مفہوم سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن اتنے انہیں پتا ہے کہ کلام بھیجنے والا رب العالمین ہے، لے کے آنے والا جبریل امین ہے، اور جس ہستی پہ نازل ہوا وہ ذات رحمت للعالمین ہے۔ یہ آواز تھوڑی اونچی کر دیں، یہ آواز۔ تو اب قوم نے حضرت مریم پر الزام لگایا کہ ایک تو نے غلطی کی ہے، دوسرا تو نے خاموشی کا روزہ رکھ لیا ہے، تو تیری اب صفائی کون پیش کرے گا؟ تو اجازت ہو تو قرآن کی آیت پڑھ دوں ذرا بلند آواز سے۔ اب آئیے حضرات محترم، اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے فرمایا، حضرت مریم نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا مولا قوم الزام لگاتی ہے، میں کیا جواب دوں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا مریم نہ گھبرا، اپنے بیٹے کو اشارہ کر۔ تو قرآن کریم گواہی دیتا ہے، سورہ مریم کے اندر 16واں پارہ، اللہ رب العزت نے حضرت مریم سے فرمایا یا اللہ حکم فرمایا جس بچے کو تو نے گودی میں اٹھایا ہے ذرا اس کی طرف اشارہ کر۔ تو حضرت بی بی مریم کو اللہ رب العزت نے فرمایا، اور حضرت مریم نے قوم کو دیکھ کر اشارہ کیا اور فرمایا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم کو اللہ رب العزت نے فرمایا مریم اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کر۔ تو حضرت مریم نے بچپن کے زمانے کے اندر ابھی 3 گھنٹے نہیں گزرے، 4 گھنٹے نہیں گزرے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اسی وقت ولادت ہوئی۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد قوم نے حضرت مریم پر جب الزام لگایا تو اللہ کی بندی حضرت سیدہ بی بی مریم نے جب رب کے حکم سے اپنے بیٹے کو اشارہ کیا تو صاحبان محبت ذرا غور کرنا، جب ماں کا اشارہ ہوا
جب ماں کا اشارہ ہوا آپ کی والدہ نے اشارہ کیا فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا حضرت مریم نے جب اشارہ کیا آپ نے فرمایا آج میں کلام نہیں کرتی آج اسی بچے سے پوچھو کہ تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب اشارہ کیا قوم کہنے لگی قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا اے مریم یہ کیسے بولے گا جو ابھی گودی میں ہے فرمایا میں نہیں جانتی جس نے حکم دیا ہے جس نے حکم دیا ہے وہ ضرور بلوائے گا اب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب یہ حکم دیا ماں نے اشارہ کیا بات ذرا غور سے سننا اشارہ ماں کا تھا حکم میرے رب کا تھا اشارہ ماں کا تھا حکم میرے رب کا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں اٹھ بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گود میں اٹھ بیٹھے اور اپنی والدہ کی گودی کو اپنی والدہ کے سینے کو منبر بنایا اور اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ یا اللہ حکم فرمایا آج ماں کی گودی میں بیٹھ کر ماں کے سینے کو منبر بناؤ اور لوگوں سے خطاب کرو لوگوں سے خطاب کرو اور ماں کی گودی میں بیٹھ کر خطیب بننے والا عیسیٰ علیہ السلام خطیب بننے والا عیسیٰ علیہ السلام مبلغ بننے والا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گودی میں اٹھ بیٹھے آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا لبوں کو جنبش عطا فرمائی اب سنیے توجہ کے ساتھ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کی گود میں اٹھ بیٹھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی والدہ کی گود میں اٹھ کر بیٹھے آپ نے اپنے سینے کو اپنی پشت کو ماں کے سینے کے ساتھ لگایا اور اشارہ کر کے کہا ماں اب دعا کرنا تیرا کام ہے تیری عزت و عظمت کو بیان کرنا تیرے بیٹے عیسیٰ کا تو اللہ رب العزت نے فرمایا عیسیٰ یا اللہ حکم فرمایا یہاں میری عظمت کی بات نہیں تیری ماں کی عزت کی شان ہے تیری ماں کی عزت کی شان ہے تو حضرت محترم حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کی گودی میں اٹھ بیٹھے اللہ کا قرآن گواہی دیتا ہے سنیے قرآن تازہ کیجیے اپنا ایمان تھکے تو نہیں پہ بیٹھے تو میں جملہ محبت نہ لا درانا کہ جنہوں حضور دے ذکر چ بیٹھے کرو نا یہ چہرے لہا کے نہ بیٹھے کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کوئی غیر نہیں بیٹھے محمد عربی دے غلام بیٹھے اور میں جملہ محبت نہ لا درانا سرائے کی سمجھ آنی پئی ہے نا چلو شکر میں کی بنگلہ دیش اندر آئے بیٹھا ہوا میرے کو مقصود بھائی پوئی دے پیانتے چودھر ترین سے بھی آپ اس علاقے میں کبھی آئے ہیں جنہی تھا انہا سے میں نکل پوچھو میں کہ کیڑی گلی انہا کسی پتہ کہہ نہیں میں کہ پوچھو چکی آلی گلی کو لونے یا کیڑی گلی کو لونے آدھے پتہ چل دیں تھا آندے راندے ہوتے تو بہرحال نبی کے غلام ہے کبھی کہاں صبح کہیں شام کہاں ہمارا کوئی اور کام نہیں ہے نہ ہمارا کاروبار ہے نہ ہماری کوئی زمینیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے قسم بخدا جو کچھ چل رہا ہے آپ کی دعا سے ذکر مصطفیٰ کی برکت سے چل رہا ہے اور میں جملہ محبت نہ یا رسول اللہ حق جاری ہے میں جملہ محبت نال پیادہ می کے جنہوں حضور دے ذکر چ بیٹھے کرو نا چہرے لہا کے نہ بیٹھے کرو بلکہ خوش تھی کے بیٹھے کرو جی میں تو سا دوست دی شادی ہے چاچے دے پتر دی شادی ہے اپنی برادری دی شادی ہے میں دے نا بھئی اگلے سیٹاں تے ونجو تے گھروں جڑے نا تیار تھی کے ونجو اور بعض لوگ ایک سوال کریں نادن کاری صاحب بڑے محفلہ سن دیں تو کو بھی عرصہ گزر گئے اور الحمدللہ میں کو بھی تقریباً 35 سال دا عرصہ گزر گئے تقریران کریں دیں تے سب کو سوال کر کے آدن جناب جیویں وینے ہیں ہوئے آنے ہیں پتہ نہیں تواری زبانے چاثر کا نہیں یا سارے دل کے اثر نہیں تھی کوئی نہ کوئی تو ڈیفیکٹ ضرور ہے تے جنہاں ایک دوست نے میں نہ لئی گال کی تھی نا تے میں بڑا پریشان تھی میں کہ یار گال تو تیری سچی ہے
بولو گال تا تیری بھئی 2 گھنٹے ایسا تقریر کروں گھنٹہ تقریر کروں لوگوں دے دل تے اثر ہی نہ پوے سارے بیان کرن دا کیا فائدہ تو آدھے سنن دا کیا فائدہ لیکن مزہ تا اے نا کہ آوے نبی دا غلام دل نہ لچیا ہوئی تو سبحان اللہ تو میں ایک نہیں بے کے سوچے یار ایک گال ہے تا اندی باقی بڑی وزنی گال ہے تے اندے میں ڈیفیکٹ کہندہ ہے سادہ ہی یا آمن والے آندہ ہے تے میں رات دا بیٹھا تقریر ختم کر کے گھر جو گیا نا میں کو نندر نہیں آئی میں ساری رات ہی سچندہ رہ گیا لیکن نتیجے ہی تے پہنچا جڑا نتیجہ میں کڑے آنکھوں تا میں سناما چاہ میں جاگ دے بیٹھے ہوئے تے آنکھوں تا سبحان اللہ تو میں جڑے نتیجے تے پہنچا میں یہ سوچے میں کہ یار باقی گال بڑی اچھی ہے کہ محفل میلاد مصطفیٰ وچ وینے نہ ساڈے اوتے اثر پوندے نہ سا نماز پڑھ دے نہ سا داڑھی رکھے نہ سا دیگر نیک کام کرنے جیویں وینے اوویں آنے میں کھوندی وجہ کہیے تے میرے کان وچ آواز آئی ہے کہ اپنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر کرن والے آ تو اے نہ سمجھ جو بیندے بھی ہیں تے آندے بھی ہیں صحیح ول میں آکھے ایندی وجہ کہیے جو خالی ہاتھ ونجو تے خالی ہاتھ آؤ انہاں کہ جڑا دنیا دی شادی تے ویندے ہو اپنی برادری دی شادی تے ویندے ہو کیویں ویندے ہو نویں کپڑے سی ویندے بولو نویں کپڑے نواں سوٹ نواں بوٹ بڑا بن ٹھن کے گھروں تیاری کر کے آکے بانے کھانا کھانے تو انہیں بڑے احترام دے نال بھئی کپڑے سارے خراب نہ تھی وین اسا ونیوں شادی تے گھروں تیاری کر کے ونیوں کپڑے بدل کے ونیوں خوشبو لا کے ونیوں برادری کو خوش کرن دی خاطر اسا اپنی تبدیلی کر کے ونیوں لیکن جنہاں ذکر مصطفیٰ وے چاہوں گھروں وضوئی کر کے نہ ٹروں بولو ہون چپ کر بابا گھروں نکلوں اسا وضوئی نہ کروں منہ ہی نہ دھو وضوئی نہ کروں کپڑے ہی نہ بدلوں تے اسا اپنا ظاہر نہ بدلوں رب فرمیندے ظاہر تو بدل تیرے باطن کو میں بدلوں گا ظاہر کو تو بدل باطن کو میں بدلوں گا تو میں اس نتیجے پر پہنچا آواز آئی آنے والے کبھی تو اس اہتمام کے ساتھ تو آ وضو کر کے آ باوضو ہو کیا کپڑے حسین پہن کیا خوشبو لگا کیا درود پاک پڑھتا ہوا محبت اور ذوق کے ساتھ بیٹھ جب محفل سن کے جائے گا پھر گھر جا درود پاک پڑھتا ہوا جا جب رات کو سوئے گا آنکھ بند بعد میں ہوگی کسی اللہ والے کا دیدار پہلے نصیب یار غوث اعظم اللہ اکبر یا رسول اللہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی کہہ دیں سبحان اللہ یا رسول اللہ یا ماشاءاللہ سارے نوجوانہ جذبہ ہے تو سہے نہ سمجھو صرف اسے عمران خان دے نعرے لاؤنا لے نہ پی پی دے تے نہ نواز شریف دے انہ دے نعرے نہیں لاؤنے جنہ دے نعرے لے سو او دنیا تے کام آسن جنہاں آمنہ دے لال دا نعرہ لے سو نا محبوب دنیا بے چی کام آسی قبر چی کام آسی حشر بے چی کام آسی حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی جتھا ولایت دے شہنشاہاں اتھا دنیا دے بھی بادشاہ آپ ایک جاڑے کپڑا بڑا علا پاتی ودن کرتا تے بغداد شہر دے بچوں پہ گزر دن بازار دے بچوں ایک چور دی نگاہ پئیے وہ آکے بے کرتا بڑا آلہ تے اگر میں چورا گنا اندے دو نسبتیں پہلی نسبت ہے کہ غوث اعظم دے ناری دی نسبت ہے دوجی نسبت ہے کہ بڑ قیمتی جبہ پیا بازار ویسا وکسی تے اندے قیمت چنگی مل پوسی حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی اگا پہ ویننتے او آپ دے نقش قدم تے آپ اپنے گھر گئے دروازہ کھولے نے عبادت خانے دا کمرہ الگ مخصوصا اتھا گئے نو شاہی لباس لہا کے دیوار نال کھڑا کر دیتے نے تے آپ نے نبی کریم علیہ السلام دی غلامی والا لباس پا کے رب دی عبادت شروع کر دیتی تے چور کو موقع ملے کہ بھئی ٹائم ای ہوئے چوری کرن دا تے حضرت غوث اعظم کھڑے رکوع قیام دی حالت وہ چوری نہیں کی تھی جنن رکوع گئن چوری نہیں کی تھی جنن گئن نا سجدے کیونکہ بندہ قیام چوے سجے کھبے پتہ لگ بندے بھئی کون ویندہ پہ رکوع چوے تے بل بھی جھانکا پہ سکدے سجدے میں چوے بل بندے دی تعلق رب نال جوڑ ویندے
سجدہ زمین تے ہوندے تے آواز وال خود عرش تے پہنچ دی ہے حضرت غوث آدم جی میں سجدے وچ گئے نا کہ وہ چور نے کرتا لہے لہا کے لپیٹ کے اپنی بغل دبا کے سامنے دروازہ بھئی ونیا دروازہ کھول کے بہ نکلا آوے تے اگو دیوار نظر آن دی دروازہ نظر بڑی کوشش کی تے بھی شاید میں بھول گیا سجے ونجے کھبے ونجے اگا ونجے پر دیوار نظر آن دی دیوار اچ دروازہ تے حضرت غوث آدم نوافل پہ ادا کرنے تھوڑی دیر گزری دروازے تے دستک کری آپ نے سلام پھر اور سلام پھر کے پوچھنا کتنے مندق الباب کون ہے دروازہ کھٹکاون والا باروں آواز ہے حضور میں خضر علیہ السلام اوڑا نبی دا غلامہ حضرت غوث اعظم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی جناب سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ڈٹھے فرمایا خضر خیر ادھی رات تھی گئی ہے دنیا ستی پئی ہے تساں جاگ دے پیو تے ول جاگ دا ہوئے جن دل وچ درد ہوئے تے حضرت میاں محمد بھائی صاحب عارف کھڑی شریف رحمت اللہ علیہ فرمینے نے رات پوے تے بے دردانو رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے رات پوے تے بے دردانو ٹائم ویسے سونے کا ہے ٹائم ویسے بولیے نا لیکن اگلا جملہ سنیے ٹائم سونے کا ہے لیکن مرد کے لیے سونا حرام ہے مرد کے لیے سونا عورت کے لیے سونا جائز ہے مرد کے لیے سونا جڑا مرد بیٹھے وہ بولے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن جگاوے درد مندانو یاد سجن دی ستیاں آن حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑی بڑی ایک کاملہ ہے آپ دعا مانگا کرتی تھی رات کو اور کہتی تھی یا اللہ دعا کے جملوں پر غور کرنا آپ فرماتی تھی یا اللہ جڑی محبت تے کو میرے نال ہے یا اللہ جڑی محبت تے کو میرے نال ہے وہ محبت دا واسطہ میری دعا قبول کر ایک جاڑی امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جنہوں نے دعا سنی نا آپ رابعہ بصری کو لوائیں کھڑوتے تھے فرمینے تے کو کی میں یقین ہے جو رب کو تیرے نال محبت ہے چلو بندہ تا دعویٰ کرے کہ میں اللہ نال محبت کرے نا لیکن تے کو کی میں یقین ہے جو رب تیرے نال محبت کریں دے اور نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں حضرت بی بی رابعہ بصری نے جڑا جواب دیتے آپ نے فرمایا اجنوی میں کچھ شک ہے جو میرا رب میرے نال محبت نہیں کریں دا آپ نے فرمایا کی میں فرمایا جنن ادھی رات تھی دیئے ساری دنیا سام پون دیئے میرا رب میں کچھ جگہ کیا دے میری بندی اٹھی میری عبادت کر یار تو سے کتنے خوش نصیب بیٹھے ہو اور رب چاہوے تو کوئی بے مقام تے بھی اللہ سکتا ہا لیکن رب نے تو کو منتخب کیتے یار دے ذکر واسطے اچھا ہوئی تو سبحان اللہ تے میں بھی عرض کرنا حضرت غوث اعظم اور ساری واری آئی تے آدھن بس کرو میں نہیں بس کریں دا ہوں گھنٹے بل ہے بے میں کو لگے بیٹھے بابا اسا بغیر دھاگے اندے بدھے بیٹھے اسا کوئی نہ دے اسیر تک آئینی اسا تایا یار دی ظلف دے اسیر ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے تے وہ کراری دے نال آپ دا مقابلہ تھیا تے وہ آتی بھی عجیب گال ہے میں تیرے کل بیٹھیا تمہیں کو دے دھا نے فرمایا میں تے کو دیکھا یا تیرے بنامن والے کو دیکھا وہ عورت نے جڑی گال کی تھی تھوڑا جائے میں سون گنو تے والے انشاءاللہ میں تو جان چھوڑے نا ذرا دل نال محبت نالو چاہو تو سبحان اللہ عورت دی گال دی توجہ نہیں کرنی عرفان بھائی میرے مرشد دی گال تے ضرور توجہ کرنی عورت پہ یادی ہے حسن میرا قد مرد جوانی جھک دے نہیں
تے خواجہ صاحب جواب دیتے آپ نے فرمایا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا جنہ حسن نبی دا ویکھ لیا کدے غیر والے او تک دے نعرہ رسالت ہن اگلی گال پہ عورت کریں دیا دی معشوق جے آپ ہی آ جاوے معشوق جے آپ ہی آ جاوے پھر عاشق کے اوتھوں نس دے نہیں خواجہ صاحب نے جواب دیتے آپ نے فرمایا اسی قیدیاں زلف محمد دے اسی قیدیاں زلف محمد دے اسی قیدیاں زلف محمد دے کسے جال دے اندر پھس دے نہیں آخری گال عرض کر کے میں اجازت منگا حضرت غوث اعظم نے فرمایا خیر یا دی رات ہی کی ساری دنیا ستی پئی ہے تے تسا جاگ دے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا غوث اعظم دی بارگاہ وچ عرض کیتی حضور میں ملک چین وچ پی آنا اتھو دے علاقے دا بادشاہ اتھو دے علاقے دا عبدال فوت تھی کہ تواڈے کول عبدال گھنن آیا حضرت غوث اعظم نے فرمایا سویرے آوائے کہ غلام دی ڈیوٹی لے سو خضر علیہ السلام فرمینے حضور جے روحانی طور تے سویر تے اتھو دے معاملات بگڑ گئے کون اندا ذمہ وار اسی میں کتے ہونے چاہیے حضرت غوث اعظم نے جنن اتنا سنے آپ نے فرمایا خضر اگر اتنی جلدی ہے بل اندھیرا آج ایک غلام آیا بیٹھی اندھیرا بل آج ایک غلام آیا بیٹھی حضرت خضر علیہ السلام اندھیرا میں تے چور کھڑے جڑا موقع تے پکڑے آگے ساپے چلو کیا کھڑا حضرت غوث اعظم نے فرمایا اندر غلام بیٹھی آکے کو گھن جننا آپ ہیں آپ ہی میں ہاتھ باد کے فرمایا جناب چلو تو ڈیوٹی لگ گئی ہے چلو تو ڈیوٹی لگ گئی ہے میرے دا ہاں چور پر ہاں سچا میں ہاتھ بات کیا دے خضر میں کوئی غلام نہیں میں آپ دا مرید نہیں میں آپ دا عقیدت مند نہیں بلکہ میں تے بغداد دا نامی گرامی چورا پیا میں تے چوری دی نیت نہ لایا می یہ چادر میں آپ دی چاتی کھڑوتا لیکن میں کو دروازہ نہ پیا لبدا تو ہاڑے آمن نال میری مشکل حال تھی ہے دروازہ کھول گئے میں کو ونجن دو تسا جانو غلام جانے تے غوث جانے حضرت خضر علیہ السلام فرمینے نانا تو چور نے تو تے غلام ہے تو غلام ہے اے چورا دے جناب میں چورا خضر فرمینے تو غلام ہے ایمی آپا سے بحث پہ کرنے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا چورا تو ولولا دی جو میں چورا اور اے دس میں تیری گال مننا یا غوث دا فرمان مننا غوث فرمیندے میرا غلام ہے اتنی گال بحث پہ تھی دیئے حضرت غوث اعظم نے توجہ کی تھی فرمایا خضر خیر ہے اے بحث کہیں پہ تھی دیئے حضور تسا فرمائے غلام ہے اے آدھے میں چورا ہن میں تا بڑا پریشانا جڑا جملہ حضرت غوث اعظم نے بیان کی تے دل دی تختی تے نوٹ کرے حضرت خضر علیہ السلام کو حضرت غوث اعظم نہیں میں ڈٹے فرمایا اے غلام ہے لیکن جاندہ نہیں آپ ہی میں چور کو دیکھ کے فرمانے وہ چورا غوث دے دربارے آمیں بھی چور تے بننے بھی چور فرمایا غوث دے دربارے آمیں بھی چور تے بننے بھی چور لوگ کیا سن جو غوث دے دربارے جیویں گیا اوہیں آئے فرمایا چور من کے آمن تیدا کمہا کچھ ہور بنا من سادہ آگئے جب موج میں آگئے جب موج میں قطرے کو دریا کر دیا اور پڑ گئی جس پہ نظر پڑ گئی جس پہ نظر بندہ سے مولا کر اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں آپ حضرات کا بڑا ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھ کر جتنی دیر بھی مجھے سماعت کیا مجھے نہیں سنا بلکہ آپ نے اپنے نبی کی شان کو سنا اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق میں شوق میں ایمان میں ایقان میں
برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے والد گرامی علامہ الحاج مولانا فیض رسول نظامی رحمت اللہ علیہ ایک جملہ دعائیہ پڑھ دیاں تے میرے برادر اکبر علامہ صاحبزادہ سید احمد صاحب فاروقی رحمت اللہ علیہ بھی فرمینے ان کے کاف کرم کرو دل نرم کرو۔ اچھا آپ بڑی محبت نال فرمینے ان کے کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڈے آمنے دا۔ کاف کرم کرو دل نرم کرو کچھ بھرم رکھو ساڈے آمنے دا۔ ایک سوہنے ہو دوجا ناز کرو تریجا فخر کریں دے ہو لامنے دا۔ اسا سچ آکھوں تسا رس پوو، اسا سچ آکھوں تسا رس پوو، ہتھو الٹا گیڑ منامنے دا۔ اے دلچسپ جڑی یاری وچ یار نہ ملے کیا فائدہ یاری لامنے دا۔ تے جنن دل دی ہکا نیت بیٹھو، جنن دل دی ہکا نیت بیٹھو ول ایڈے اوڈے تکنا کیا پڑھ بڑھ کے روز سیاست دے ہاں اتلے موندہ مکھنا کیا منہ وچ گڑ تے دل وچ لڑ، منہ وچ گڑ تے دل وچ لڑ، اے جے خام ضمیر دا رکھنا کیا اے جنن یار دی دعوت کھامنی ہے توڑے زہر ہوئے بات چکھنا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے، با کرامت رکھے۔ آپ بڑی محبت والے ہیں، بڑے پیار والے ہیں۔